مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد، فحياكم الله وأكرمكم الله وزادكم الله شرفا وعزا. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير، رب سهل ويسر ولا تؤسر علينا يا ميسر كل عسير. عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 31 آپ کے سامنے 31واں سبق موجود ہے اللہ کے فضل کرم سے، اور زیر مطالعہ احادیث 2377 سے 2387 تک انشاءاللہ ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے ہم قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے اللہ کی توفیق سے، اور جہاں ضرورت ہوگی حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کی جائے گی، واللہ تعالی ولی التوفیق۔ اور آتے ہیں احادیث کی نصوص کی جانب۔ جیسا کہ آپ کو گزشتہ اسباق کے حوالے سے بھی علم ہے کہ یہ کتاب الدعوات اور اللہ جل شانہ کی جو بے حد و حساب رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم اپنے بندوں پہ، اس بارے میں یہ احادیث ابواب اور احادیث آ رہی ہیں۔ تو آتے ہیں ہاں جی، احمد بن مقرر۔ تو جی میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں حدیث۔ دیکھیے ذرا کتاب الدعوات میں پہلی حدیث آپ کے ہمارے سامنے ہے 2377۔ تو یہ عامر الرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وانا عامر الرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا عامر رام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں، بینا نحن عندہ، اس حال میں کہ ہم تھے آپ کے پاس، یعنی عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مراد لے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تھے۔ اذ اقبال رجل علیہ، اس حال میں کہ آ گیا وہاں ایک آدمی آپ کے پاس، آپ کی خدمت میں، جی آیا، علیہ کساؤن، اس پر چادر تھی، وفی یدہ، جبکہ اس کے ہاتھ میں، اور اس کے ہاتھ میں شیئن، کوئی چیز تھی، قد التف علیہ، جو کہ اس نے لپیٹی ہوئی تھی ہاتھ پر، تحقیق اس نے اس چیز کو لپیٹا ہوا تھا اپنے ہاتھ پر۔ وقالا، تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مررت بغیدۃ شجر، کہ میں گزرا ہوں ابھی درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس سے۔ جھنڈ ہوتا ہے یعنی جہاں زیادہ درخت ہوں ایک ہی جگہ پر، وہاں سے میں گزرا ہوں۔ فسمعت فیہا اصوات فراخ طائر، کہ میں نے سنا اس میں، اس جھنڈ میں، ایک پرندے کے بچوں کی آوازوں کو۔ پرندے کے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، چوزے، ان کی آوازوں کو میں نے سنا۔ فَأَخَذْتُهُنَّ، تو میں نے ان کو اٹھا لیا۔ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي كِسَائِي، تو پھر میں نے ان سب کو ایک ہی ساتھ اپنی اس چادر میں رکھ لیا، کپڑے میں رکھ لیا۔ فَجَاءَتْ أُمُّهُنَّ، تو ان کی ماں بھی آ گئی، ان بچوں کی نا، جو چھوٹے بچے تھے، ان کی ماں بھی آ گئی۔ فاستدارت علی راسی، تو وہ لگی چکر لگانے میرے سر پر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فکشفت لها عنہن، تو میں نے اس ماں کی مامتا کو دیکھ کر میں نے اس کے لیے، فکشفت لها عنہن، ان چوزوں کو کپڑے سے، اپنے کپڑے سے کھول دیا، یعنی کپڑا ہٹا دیا تاکہ وہ نظر آئیں۔ فوقعت علیہن، تو جب میں نے یہ کیا تو وہ ان کی ماں جو اوپر چکر لگا رہی تھی، وہ بھی آ کر ان کے اوپر گر پڑی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ذرا، جانور ہے، پرندہ ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ محبت کس نے ڈالی؟
اس حقیقی خلاق نے ڈالی، خالق حقیقی جو احسن الخالقین ہے۔ اللہ اکبر۔ فوقعت علیہن، تو وہ گر پڑی ان چوزوں پر، اپنے بچوں پر۔ فلففتہن، تو بے کسائی، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے پھر ان کی ماں سمیت ان کو اپنے اس کپڑے میں لپیٹ لیا۔ جب وہ ماں بھی آ گئی ان کے پاس، تو میں نے چوزوں کے ساتھ ان کو، یعنی سب کو، اس چادر میں دوبارہ لپیٹ لیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ لفظ ہے فلاففتہن، تو میں نے ان کو لپیٹ لیا بے کسائی، اپنی اس چادر میں، فہن اولائے مائی۔ تو اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے بچے ماں سمیت میرے پاس ہیں یہاں۔ کال، آپ نے فرمایا ضعہن، ان کو ذرا رکھ دو باہر، باہر ان کو رکھو۔ فوضعتہن، تو میں نے ان سب کو رکھ دیا نیچے۔ وابت امہن الا لزومہن، تو ان کی ماں نے انکار کر دیا سوائے اس کے کہ وہ ان کے ساتھ چمٹی رہے، یعنی ماں نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا، مانا یہ ہے۔ ان کی ماں جو ہے وہ بھی وہیں بیٹھی رہی، بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا رہی تھی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتعجبون، کیا تم تعجب نہیں کرتے، لے رحم ام الافراخ، ہاں جی، بچوں کی جو ماں کا جو رحم ہے، جو اس کی مامتا ہے، جو اس کی رحمت ہے، بچوں کی ماں کی، فراخہ، اپنے چوزوں یا اپنے بچوں کے لیے، اس پر تم تعجب نہیں کرتے۔ فوالذی بعثنی بالحق، تو اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بھیجا، للہ ارحم بعبادہ، تو اللہ زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، من ام الافراخ، بچوں کی ماں سے بھی بڑھ کر، بے فراخہا، جو کہ وہ اپنے چوزوں یا چھوٹے بچوں سے رحمت یا محبت کرتی ہے۔ تو بھائی ایسے کرو، ارجع بہن، انہیں لے جائیے واپس سب کو، حتیٰ تضعہن، یہاں تک کہ تو ان کو رکھ دے، من حیث اخذتہن، جہاں سے تو نے ان کو اٹھایا ہے، وامہن معہن، اس حال میں کہ ان کی ماں جو تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی، اپنے بچوں کے ساتھ۔ فرجع بہن، تو وہ آدمی جو ہے پھر آپ کے کہنے پر انہیں سب کو اسی جگہ پر لے گیا۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے عزیز طلبہ، اس کی سند ضعیف ہے بہرحال، واقعہ بڑا لکھا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں بھی، تو ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اس لیے کہ سند میں ابو منظور ایک راوی ہے مجہول، اور اس کا چچا جو ہے وہ غیر معروف ہے، وہ بھی سند میں ہوگا۔ تو حدیث میں الفاظ فلففتہن بکسائی، انڈر لائن کیجئے، فلففتہن بکسائی، اس کا ترجمہ ہے تو میں نے انہیں، یعنی ان سارے بچوں کو، ان کی ماں سمیت اپنی چادر میں سمیٹ لیا، لپیٹ لیا۔ الفصل الثالث، تیسری فصل آگئی اس باب کی، کتاب الآداب، اور اللہ کی رحمت، وسیع رحمت کے بارے میں آئیے۔ حدیث آتی ہے ہمارے پاس 2378، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، محو سفر تھے، فی بعض غزوات ہی، بعض غزوات یعنی ایک غزوہ میں، ٹھیک ہے جی، غزوات میں سے ایک غزوہ کے موقع پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فمر بقوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گزر ہوا ایک قوم کے لوگوں پر، فقالا، تو آپ نے پوچھا، من القوم، یہ کون لوگ ہیں؟ تو قالو، تو وہ کہنے لگے لوگ، آگے سے جواب دینے لگے، نحن المسلمون، کہ ہم مسلمان ہی ہیں اللہ کے رسول۔
ومراتن تخضب بقدرہا، اور وہاں یہ بھی تھا کہ وہاں جو لوگ تھے ان لوگوں میں ایک عورت تھی، تخضب بقدرہا، جو اپنی جو ہنڈیا ہنڈیا تھی، ہنڈیا پکانے کے لیے کوئی چیز آگ پہ رکھی ہوئی تھی اس نے، اور اس ہنڈیا کے نیچے وہ آگ جلا رہی تھی۔ ومراتن تخضب، آگ جلا رہی تھی، دہکا رہی تھی، بقدرہا، اس ہنڈیا کے نیچے، وماہا ابن لہا، اور اس کے پاس ہی اس کا بیٹا بھی تھا، چھوٹا بیٹا تھا۔ فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجٌ تَنَحَّتْ بِهِ، تو جب بھی اس آگ کا کچھ شعلہ شدت اختیار کرتا، آپ کو معلوم ہے نا، اگر ایندھن نیچے ہو، گاؤں میں آج بھی یہی ہوتا ہے جہاں گیس نہیں ہے، لوگ ایندھن استعمال کرتے ہیں، یا اس کے جانوروں کا جو ہوتا ہے فضلہ، اس کے اپلے بنائے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے جلتے ہیں، بڑی اچھی آگ ہوتی ہے۔ فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجٌ، تو وہ کبھی جو اپلے یا لکڑیاں ہوتی ہیں وہ کبھی بجھ جاتی ہیں، کبھی وہ کم ہو جاتی ہے آگ، کبھی وہ بھڑک جاتی ہے، ساتھ ساتھ ان کو جلایا جاتا ہے آگ کو، تاکہ کھانا پکے صحیح طریقے سے۔ تو وہ خاتون ایسے ہی کر رہی تھی۔ فَإِذَا ارْتَفَعَ، تو جب بلند ہوتا ہے شعلہ، وَهَجٌ، یا تپش آگ کی، تنحت بہی، تو وہ جو خاتون ہے وہ اس بچے کو پیچھے کر لیتی، بچہ اس کا آگے بیٹھا ہوگا یا گود میں بیٹھا ہوگا۔ اچھا جی، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس حال تو پھر وہ کیا ہوا کہ خاتون آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئیں۔ فقالت، تو کہنے لگیں، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ پوچھا اس نے، پہلا موقع ہوگا نا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا، یا اتفاق ہوا ہوگا ملاقات کا، کس قدر خوش نصیب لوگ تھے یہ وہ لوگ۔ کہا، آپ نے فرمایا، نام، ہاں، صحابیہ بن گئی آپ کو دیکھ کر ایمان کی حالت میں، اور یہ حدیث بھی ہے، بیان کر دیا۔ قالت، کہنے لگی، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فدا ہوں، علیہ اللہ ارحم الراحمین، کیا اللہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا نہیں ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، بلا، ہاں، کیوں نہیں، ایسے ہی ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو کہنے لگیں، قالت، کہنے لگیں، علیہ اللہ ارحم بعبادہ من الام بولدہا، کیا اللہ نہیں ہے زیادہ رحم کرنے والا اپنے بندوں پر، بعبادہ من الام، ماں، اس ماں سے بھی بڑھ کر، بولدہا، جو اپنے بچے سے پیار، شفقت، محبت کرتی ہے، رکھتی ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں، ایسے ہی ہے۔ قالت، پھر وہ خاتون کہنے لگیں، صحابیہ، ان الام لا تلقی ولدہا فی النار، تو بے شک ماں جو ہے وہ تو پھر کبھی تصور بھی نہیں کہ وہ ڈالے اپنے بچے کو آگ میں، کہ عورت جو ہے، ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو فَأَكَبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکی، اس کی یہ بات سن کر رحمت للعالمین، اللہ اکبر، جھکے اور زاروں قطار رونے لگے۔ فَأَكَبَّ رسول اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا سر جھک گیا اور آپ رونے لگے۔ ثم رفع راسہ الیہا، پھر آپ نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اس عورت کی جانب، توجہ فرمائی۔ فقالا، تو فرمایا، ان اللہ لا یعذب من عبادہ، بے شک اللہ نہیں عذاب دے گا اپنے بندوں میں سے، الا المارد، سوائے سرکش، والمتمرد، اور حد سے بڑھنے والے باغی کو۔ اللہ اکبر، صرف سرکش اور حد سے بڑھنے والا، جو بغاوت کرنے والا، اسی کو اللہ عذاب دے گا اپنے بندوں میں سے۔ والذی یتمرد علی اللہ، خاص طور پر وہ شخص کے جو کہ جرأت کرتا ہے سرکشی، بغاوت کی، علی اللہ، اللہ کے خلاف، وابا، اور وہ انکار کر دیتا ہے، ان یقولا، کہ وہ کہے، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید سے بھی انکار کر دیتا ہے، تو پھر بس وہ گیا، اس کے بچنے کی اور اس کے عذاب سے دور رہنے کی، محفوظ رہنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اس امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تو بہرحال انتہا درجے کی حدیث ضعیف ہے، لیکن عزیز طلبہ، واقعہ تو یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں،
لیکن جو حقیقی حقیقت ہے جو معاملہ ہمارے معاشرے میں یا دنیا میں یا اس لائف میں، تو وہ تجربہ تو یہی ہے کہ ایک ماں کبھی بھی تصور نہیں کر سکتی، وہ اپنی جان تو دے دے گی لیکن بچے کو آگ کے پاس نہیں جانے دے گی۔ تو اللہ جو خالق ہے، وہ اس کی جو رحمت ہے، اس کی شفقت ہے، محبت ہے، وہ ماں سے کوئی پیمانہ ہی نہیں اتنی زیادہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، ماں سے بڑھ کر جو ماں کو اپنے بچے سے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو کیسے اللہ چاہے گا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، جبکہ ماں ایک نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ جو وہ جہنم میں جائے؟ تو بس وہی جائے گا جو کہ لا الہ الا اللہ کا منکر، سرکش، باغی، انتہا درجے کا، اللہ کا نافرمان، شرک میں شرک کی حد تک، یا یہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو، منافق نہ ہو، مشرک نہ ہو۔ ہاں جی، المتمرد کو کریے لفظ کو انڈر لائنس کا مطلب ہے سرکش اور بغاوت کرنے والا۔ اس حدیث کی سند موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، جو ہم نے پڑھی ہے ابھی یہ حدیث۔ سند میں اسماعیل بن یحییٰ الشیبانی کذاب راوی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ابراہیم بن آیون ضعیف راوی ہے۔ ایک کذاب ہے، ایک ضعیف ہے، تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے وہ جھوٹ کی حد تک بناوٹی ہو سکتی ہے۔ وان صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نیکسٹ حدیث، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، ان لبدا یلتمس مرضات اللہ، بے شک بندہ مومن البتہ تلاش کرتا رہتا ہے مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی کی تلاش میں رہتا ہے بے شک بندہ مومن، فلا یزال بذالک، اور اسی تلاش میں وہ سرگرداں رہتا ہے، فیقول اللہ عز وجل، تب اللہ جل شانہ، اللہ عز وجل فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، لجبریل، جبریل کو فرماتا ہے، ان فلانن، کے بے شک فلاں آدمی، عبدی میرا بندہ، یلتمسو ان یرضینی، وہ جستجو کر رہا ہے مسلسل کہ وہ مجھے راضی کرے، میری رضا کی تلاش میں ہے، عمل کرتا ہے 24 دن، 24 گھنٹے۔ اللہ، خبردار، آگاہ رہیے، وَإِنَّ رحمتی علیہ، اور بے شک میری رحمت بھی اس پر آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، میری رحمت بھی اس پر موجود ہے آلریڈی، تبھی وہ میری رحمت کی تلاش میں ہے، سرگرداں ہے۔ فیقول جبریل، تو جبریل جو ہے وہ پھر کہتا ہے یہ سن کر، رحمت اللہ علی فلان، تو فلاں، اے اللہ تو تیرے فلاں بندے پر اللہ کی رحمت ہو، دعا کرتا ہے جبریل۔ وَيَقُولُهَا حَمَلَةُ الْعَرْشِ، اور جبریل الامین کے اس کہنے پر جو حملۃ العرش ہیں، عرش کو اٹھانے والے سارے فرشتے، وہ بھی یہی کلمہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علی فلان، وہ بھی دعا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ جو ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد، حاملین عرش کے پاس، وہ بھی جب سنتے ہیں، حتیٰ یقولها اہل السماء، یہاں تک کہ آسمان میں رہنے والے ساری مخلوق وہاں جو ہوتی ہے، وہ سب یہی کہتے ہیں، رحمت اللہ علی فلان، کہ فلاں پر اللہ کی رحمت ہو۔ یقولها اہل السماوات السبع، یہی جملہ، یہی دعائیہ کلمہ کہتے ہیں ساتوں آسمانوں میں رہنے والے۔ ثم تہبط له الی الارض، پھر اتار دی جاتی ہے وہ اللہ کی رحمت ذیل زمین پر، زمین والوں کی جانب، تو وہ زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ رواہ احمد، اس امام احمد نے روایت کی ہے اس حدیث کو۔ تو اس حدیث کے مفہوم میں اور بھی روایات آئی ہیں، تو بہرحال یہ حدیث اہل علم کی تحقیق و جستجو کے بعد، ہاں، یہ حسنت کے اعتبار سے حسن ہے، صحیح ہے، لیکن بعض اہل تحقیق ہیں جنہوں نے اس کے بھی ضعف کی جانب اشارہ بہرحال کیا ہے، لیکن ضعف اتنا شدید نہیں ہے، جیسا کہ اوپر پہلی حدیث ہے وہ جس میں کذاب راوی تھا۔
اس حدیث سے عرش کا 7 آسمانوں سے اوپر اور اللہ عز و جل کا اس سے بھی اوپر ہونا ثابت ہوا۔ تو بعض جو بدعتی لوگ ہیں، گمراہ ہیں، عقل پرست ہیں، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ صرف اوپر آسمانوں یعنی عرش پر مستوی ہے۔ تو وہ بہت کچھ کہتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، نعوذ باللہ، جو کہ اللہ کی شیان شان نہیں ہے۔ تو وہ عقیدے سے متعلقہ ہے بات، اس لیے یہاں دہرانے کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ خاصی خاصا تفصیل طلب ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ پاک اوپر ہے آسمانوں پہ، جو اس کا عرش ہے اس پر بھی، اس سے بھی اوپر ہے، مستوی ہے عرش پر۔ اچھا جی، تو عزیز طلبہ آتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ حدیث کی جانب، اور وہ ہمارے پاس حدیث ہے 2380۔ وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مروی ہے۔ وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، فی قول اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی اس فرمان کی تفسیر میں، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے ایسے بھی، ظالم، جو ظالم ہیں، ان لوگوں میں سے ایسے بھی جو ظالم ہے، لنفسہ ہی، اپنی ذات پر ظلم کرنے والا، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے ایسا بھی جو میانہ روی، جو میانہ چال چلنے والا، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے ایسا بھی ہے، ظالم لنفسہ ہی، جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے ایسا بھی ہے جو کہ میانہ روی اختیار کرنے والا ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہ بلائیوں اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، کلہم فی الجنہ، یہ سارے کے سارے جنت میں ہیں۔ رواه البیہقی فی کتاب البعث والنشور، امام بہقی نے اس کو کتاب البعث والنشور میں روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ بہرحال حسب معمول امام بہقی رحمہ اللہ کی یہ روایت کردہ حدیث جو ہے، جیسا کہ اکثر ان کی روایات کا معاملہ مشکات المصابیح میں کہ وہ ضعیف ہوتی ہیں، تو یہ بھی حدیث جو ہے ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں محمد بن ابی لیلہ کو جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ محمد بن ابی لیلہ یہ معروف ضعیف راوی ہے، جمہور اہل علم کے ہاں یہ ضعیف ہے۔ اور آیت کی تفسیر میں یہ جو آیت ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے، سابقم فی الخیرات، سابقم فی الخیرات، اس سے مراد وہ ہے سابقم بالخیرات، سبقت لے جانے والا بلائیوں میں اور نیکی کے کاموں میں، اس سے مراد کہ نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب ہوں، یہ معنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برائی کرتا ہی نہیں۔ برائی یا غلطی یا مسٹیک یہ انسان کی فطرت ہے، اور کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں۔ انبیاء سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اس پر مصر نہیں رہتے بس، اور وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، باقی سب خطا کار ہیں۔ میانہ رو وہ ہے کہ جس کی نیکیاں اس کی برائیوں کے برابر ہوں، اور ظالم وہ ہے کہ جس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ بڑا اچھا قول ہے اس کی تفسیر میں، یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا فرمان ہے اس میں، وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سابقم بالخیرات سے مراد، میں رپیٹ کرتا ہوں، کہ جس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب ہوں، یعنی نیکیاں زیادہ ہیں۔ اور میانہ رو وہ ہے، وہ جس کی نیکیاں اور اس کی برائیاں برابر ہیں۔ اور ظالم وہ ہے جو اس کی برائیاں اس کی زیادہ ہیں، اس کی نیکیوں پر غالب ہیں، ولیعذ باللہ۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس، نیکسٹ حدیث، سبحان اللہ جی، نیا باب آ گیا جی، باب ما یقول عند الصباح والمساء والمنام۔ کتاب الدعوات کے ضمن میں صبح، شام اور سوتے وقت کے کرنے والے اذکار، ذکر، اذکار اور دعائیں وغیرہ، اس سلسلے میں یہ بڑا ہی اہم چیپٹر ہے، اور اس کو ذرا غور سے سنیے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی صحیح دعائیں اور اذکار ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔
اللہ کے فضل سے، تاکہ کوئی بھی رہ نہ جائے، خیر و برکت اور بلائی اللہ کی توفیق سے۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اذا امسا، جب شام ہوتی، جب شام ہوتی، شام کا ٹائم ہوتا، تو آپ اللہ کے رسول کا یہ آ جاتا اپنا ذکر آپ کے لبہائے مبارک پر۔ قالا، فرماتے، امسینا وامسل ملک للہ، ہم نے شام کی اور اللہ کی بادشاہی نے بھی، اللہ کی بادشاہت ساری کی ساری بادشاہت جو ہے اس میں یہ جو مخلوق ہے مراد ہے، اس نے بھی شام کی۔ وامسل ملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، من خیر ہذی اللیلۃ، اس رات کی بھلائیوں کا، خیر و برکت کا، وخیر ما فیہا، اور اس بھلائی اور خیر و برکت کا جو اس رات میں ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، اور میں اس رات کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور اس شر سے بھی، ہر قسم کے شر سے بھی جو اس رات میں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، من الکسل، ہاں جی، کاہلی، سستی، والحرم، اور بڑھاپے سے، وسوء کے بارے، اور بڑھاپے کی برائی سے، برے بڑھاپے سے، ٹھیک ہے جی، وفتنۃ الدنیا، اور دنیا کی آزمائش سے، وعذاب القبر، اور عذاب قبر سے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری حدیث ہے اور اس میں ذکر۔ اور اسی طرح وَإِذَا أَصْبَحَ، جب آپ صبح فرماتے، جب صبح ہوتی، قال، آپ یہ فرماتے، ذَلِكَ إِذًا، یہ سارا ذکر اسی طرح کرتے، لیکن شروع کے الفاظ میں امسینا کی بجائے یہ کہہ دیتے، اصبحنا واصبح الملک للہ، ہم نے صبح کی اور اللہ کی ساری بادشاہت نے بھی صبح کی، یعنی جو بھی اللہ کی سلطنت اور بادشاہت میں جو بھی مخلوق ہے سب نے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، یہ بھی الفاظ، رب انی اعوذ بک، اے میرے پروردگار، اس ذکر میں یہ بھی ملا لو، اے میرے پروردگار، اعوذ بک من عذاب النار وعذاب فی القبر، اللہ رب انی اعوذ بک، اے میرے پروردگار بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری، من عذاب فی النار، جہنم یعنی آگ میں جو عذاب ہے اس سے بھی، وعذاب فی القبر، اور قبر میں جو عذاب ہے اس سے بھی، وعذاب فی القبر، اس سے بھی میں، بہت ہی یہ اچھی دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ رواہ مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور حدیث میں لفظ الکسل والحرم، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا معنی بالترتیب، الکسل سے مراد کاہلی، سستی، اور والحرم سے مراد بڑھاپا ہے، حرامی۔ آگے حدیث ہے 2382، وان حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، سنت طاہرہ تھی، اذا اخذ مضجعہ من اللیل، جب آپ دراز ہوتے رات کو اپنے بستر پر تشریف لاتے، اخذ مضجعہ من اللیل، تو کیا کرتے؟ وضع، سب سے پہلے وضع یدہ تحت خدہ، کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک جو ہے اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، یہ دایاں رخسار مراد ہے، یعنی دائیں پہلو پہ آپ لیٹا کرتے تھے، دائیں اپنا ہاتھ پر اپنا رخسار رکھتے، دائیں پہلو پر لیٹتے، ثم یقول، پھر فرماتے، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام پر مرتا ہوں اور تیرے ہی نام پر میں زندہ ہوتا ہوں۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب آپ بیدار ہوتے نیند سے، تو قال، آپ یہ فرماتے الفاظ، الحمد للہ الذی، ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کو سزاوار ہیں، وہ ذات، احیانا جس نے ہم کو زندہ کیا، بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ ہم کو اس نے مار دیا تھا، موت دے دی تھی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی جانب ہی بالآخر ہم نے لوٹ کے جانا، اکٹھے ہونا ہے۔ رواہ البخاری، سے امام بخاری نے روایت کی ہے، اور یہ بھی بالکل صحیح اذکار ہیں، یہ یاد کرنے چاہیے، ہر ایک کو یاد ہونے چاہیے۔
تو حدیث میں مذکور لفظ مسجعن کا مطلب بستر ہے جس پر آپ دراز ہوتے رات کو۔ آگے حدیث ہے نیکسٹ، باقی حدیث واضح کلیئر ہے۔ آگے ایک حدیث و مسلم عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ، اور امام مسلم کی ایک روایت صحیح مسلم میں بھی براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے بالکل صحیح سیم یہی الفاظ ہیں اور یہی اذکار ہیں، لیکن یہ ہے حذیفہ بن یمان سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو گویا کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے چونکہ الگ الگ راوی سے روایت کیا ہے، اس لیے اس کو ہم متفق علیہ نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے رواہ البخاری و مسلم۔ جو حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں، عزیز طلبہ ایک بات آپ کو بتا دوں، دونوں ایک ہی راوی سے بیان کریں، راوی دونوں کا ایک ہو، تو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ فرمائے، یہ ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا آوا، یعنی آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اذا آوا احدکم الی فراشہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بستر کی جانب جائے سونے کے لیے، تو کیا کرے؟ سب سے پہلے دیکھیے آداب کیا ہیں اور اس میں کتنی حکمتیں ہیں۔ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے کہ اپنا جو بستر ہے اس کی چادر کے ایک کنارے سے اس کو جاڑے، فَلْيَنْفُضْ، اس کو جاڑے، ہاں جی، فراشہ، اپنے بستر کو، بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، اس کی جو بچھونا ہے اس کے کارنر سے یا کونے سے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا بالکل کہ اس کے بعد کون سی چیز اس پر آ گئی ہے، کوئی کیڑا، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کیونکہ عام مدینے میں بچھو ہوا کرتے تھے جو آرام سے بستروں پہ آ جاتے تھے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، بے شک وہ نہیں جانتا، ما خَلَفَهُ عَلَيْهِ، کہ کیا چیز اس کے بعد اس پر آ گئی اس کے بستر پر، ثم یقول، اس کے بعد وہ یہ کر کے، ایک روایت میں تھا کہ 3 بار ایسا کرے، پھر وہ کیا کہے، بسم کا ربی، تیرے ہی نام پر ہے میرے پروردگار، وضعت جنبی، میں نے رکھا اپنا پہلو، وبکر فاؤ، اور تیرے ہی نام پر ہے اللہ میں اس کو اٹھاؤں گا، یعنی تیرے ہی نام پر میں سوتا ہوں اور تیرے ہی نام پر میں اٹھوں گا۔ ان امسکت نفسی، اے اللہ، اے میرے رب، اگر تو نے میری جان کو روک لیا نیند کی حالت میں، اگر تو نے اس میری جان کو روک لیا، فرحم، تو اس پر رحم کرنا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے دوبارہ مہلت دے دی، اس کو چھوڑ دیا، واپس آ گئی میری روح میرے جسم میں، یعنی نیند سے بیدار ہوا تیری توفیق سے، تو پھر فَحْفَظْهَا، تو اس کی حفاظت کرتے رہنا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ، اس طرح کی حفاظت جیسے تو حفاظت، جس چیز کے ساتھ تو حفاظت کرتا ہے عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں کی، تو جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی یا جس چیز سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، تو اس میری جان اور روح کو بھی اے اللہ محفوظ رکھنا اسی طرح۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ثم لیضطجع علی شقہ الایمن، یعنی وہ بستر کو جاڑ کر کونے سے چادر کو، تو پھر کیا کہے، پھر کیا کرے، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹے، ثم لیضطجع، لیٹے وہ چاہیے کہ اسے وہ لیٹے، علی شقہ الایمن، اپنے دائیں پہلو پر، دائیں جانب، ثم لیقل، پھر یہ آگے سے یہ ذکر سارا پڑھے، بسمک اللہ، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین، متفق علیہ، حدیث بالکل صحیح ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ 3 بار وہ یہ کام کرے، فَلْيَنْفُضْهُ بِسَنَفَةِ ثَوْبِهِ 3 مرات، تو اسے چاہیے کہ وہ بستر کے پاس آ کر پہلے اس کو جاڑے، یعنی اس کے بستر کا جو چادر یا بچھونا ہے اس کی کارنر، کونے کو پکڑ کر اس کو جاڑے، 3 مرات، 3 بار، وَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، اور پھر یہ الفاظ کہے کہ اے اللہ، اگر تو میری جان کو روک لے نیند کی حالت میں، تو پھر اس کو معاف کر دینا، یعنی اس ایک گناہ معاف کر دینا۔
تو حدیث عزیز طلبا، حدیث میں الفاظ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنَفَةِ ثَوْبِهِ کا ترجمہ ہے تو پھر اسے اپنے کپڑے کے کنارے سے جاڑے. اور آگے بھی حدیث ہے وہی اسی اذکار کے بارے میں ہی، سونے کے اذکار اور طریقہ کار کیا ہے. حدیث آ گئی ہے عن البراء بن عازب، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ اذا آبا اذا اذا اوا الى فراشہ، جب وہ آتے اپنے بستر کی جانب لیٹنے کے لیے، تو نام علی شقہ الایمن، تو آپ سوتے اپنے دائیں پہلو پر. ثم قال، پھر آپ یہ اذکار پڑھتے، اللہم اسلمت، اے اللہ میں تیرے لیے مطیع ہوا، اسلمت نفسی، میں نے اپنے آپ کو مطیع کیا تیرے، الیک کا تیری جانب، ووجہت وجہی، اور میں نے سپرد کیا اپنا چہرہ تیری جانب، تیرے سپرد کر دیا اپنا چہرہ، تیری طرف متوجہ کیا اپنا چہرہ، ووجہت وجہی الیک، وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، والجات ظہری الیک، اور میں نے اپنی کمر جو ہے وہ بھی تیری طرف اے اللہ جھکا دی. ٹھیک ہے جی، اپنی پشت بھی تیری طرف جھکا دی. رغبتاً و رہبتاً، تیری ذات میں رغبت رکھتے ہوئے، شوق، تیرا شوق رکھتے ہوئے، سبحان اللہ. و رہبتاً، اور تجھ سے ڈرتے ہوئے بھی. یہ ہے کمال ایمان کا عزیز طلبا، کہ اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امیدوار بھی ہو، محبت بھی ہو اللہ سے. لا ملجا رغبتاً و رہبتاً الیک، تیری طرف رغبت رکھتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے. لا ملجا ولا منجا، نہیں ہے کوئی ملجا، کوئی جائے پناہ، ولا منجا، اور نہ ہی نجات کی کوئی راہ، من کا تجھ سے، الا الیک، مگر تیری ذات کی جانب. سبحان اللہ. آمن تو بے کتاب الذی، اللہ میں ایمان لایا تیری اس کتاب کے ساتھ، انزلتا جو تو نے اتاری، و نبی الذی، اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا وہ ارسلتا جو تو نے بھیجا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من قالہن، جس نے یہ الفاظ کلمات کہے، کسی نے بھی، عورت ہو مرد ہو، ثم مات، پھر وہ فوت ہو جائے، اس کے بعد، تحت لیلتہ ہی، اسی رات، جس رات اس نے یہ الفاظ کہے، یہ ذکر کیا، مات علی الفطرت، تو وہ دین کی فطرت پر، اسلام کی فطرت پر فوت ہوگا. وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قالا، راوی کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لراجل، ایک آدمی کو یہ بات فرمائی، یا فلان، اے فلاں، اذا اویت الی فراشک، اگر جب تو آئے رات کو اپنے بستر کی جانب سونے کے لیے، اذا اویت الی فراشک، فتوضا، تو سب سے پہلے وضو کر، وضو کر الصلاۃ، وضو نماز کی طرح کا وضو پہلے کرو. ثم استجع الی شقک الایمن، پھر تو لیٹ اپنے دائیں پہلو پر، دائیں جانب. ثم قل، پھر یہ الفاظ ذکر کر، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنی جان کو تیری ہی طرف متوجہ کر کے مطیع کر دیا، فرما بردار کر دیا. الی قولہ ارسلتا، تو یہ پورا اوپر جو ذکر پہلے ذکر ہوا ہے وہ پورا پڑھے، الی قولی ارسلتا، ارسلتا تک. وقال، اور آپ نے یہ بھی فرمایا بعد میں یہ بات کہہ کے، فین متا، تو اگر تو فوت ہو جائے، تجھے موت آ جائے، من لیلت کا، تیری اسی رات، تو متا علی الفطرہ، تو تیری موت آئے گی فطرت پر، یعنی دین اسلام پر. وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا، اور اگر تو نے صبح کر لی اللہ کی توفیق سے، اللہ نے تجھے اور مہلت دے دی، زندگی بخش دی، روح کو لوٹا دیا، دوبارہ تو بیدار ہو گیا، تو سب خیرن، تو پھر خیر و بہت بڑی بلائی اور خوبی لے کر اٹھے گا. متفق علیہ، اس ذکر کی وجہ سے. ہاں جی. تو حدیث میں الفاظ اللہ شک ہی الایمن، اس کا مطلب انڈر لائن کیجئے کہ وہ اپنے دائیں پہلو پر، یعنی لیٹے رات کو،
लेटते वक्त। आगे हमारे पास हदीस, वन अनस अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काना इदा अवा इला फिराशी, आपका ये मामूल था कि जब आप अपने बिस्तर की जानब तशरीफ़ लाते सोने के लिए, तो काला, आप ये अल्फाज फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना, सारी की सारी तारीफ़ें उस ज़ात के लिए, अल्लाह के लिए, वो जिसने हमें खिलाया, वसकाना, और हमें पिलाया, वकफ़ाना, और हमें काफ़ी हुआ, सुबहान अल्लाह, व आवाना, और हमें टिकाना बख्शा, जगह दी सोने की, आराम करने की। फ़कम मिम्मन, तो कितनी ऐसे लोग हैं कि मन ला काफ़ी अलऊ, के वो लोग के जिनके कोई काफ़ी, जिनके लिए कोई काफ़ी नहीं होती कोई ज़ात, वला मुविया, और ना ही कोई उसको ठिकाना देने वाला होता है कोई। कितने ही लोग हैं इस ज़मीन पर रहने वाले जिनके पास ना कोई ठिकाना है और ना ही अल्लाह उनके लिए काफ़ी होता है, यानी वो मुसलमान नहीं होते, सब ईमान नहीं होते, ईमान से मारूम होते हैं। रवाह मुस्लिम से इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है। या फिर यह है कि वो इस जिक्र से मारूम होते हैं, वो जिक्र नहीं करते, और फिर वो जिक्र ना करके ये जो समरात और ये अजर है वो नहीं पाते, से मारूम रहते हैं। हदीस में इबारत फ़कम मिम्मल्ला काफ़ी अलहु वला मूविया, इसको अंडरलाइन कीजिए कि कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई कफ़ायत करने वाला नहीं और ना ही कोई ठिकाना देने वाला। चलो जी, अगली हदीस है, और ये गालिबन हमारी इस आज के सबक की लास्ट हदीस है। वन अलीन, बड़ा मारूफ वाक़या है, मुख्तलिफ हदीस में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कुतुब हदीस में ये जिक्र हुआ है वाक़या, और बिल्कुल सही है, मुत्तफ़क़ अलैह यहाँ आया है। और ये तस्बीह फ़ातिमा के नाम से भी मौसूम है, इसमें जो वाक़या है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अतात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, दामाद मुस्तफ़ा, वो ये हदीस बयान करते हैं कि फ़ातिमा जो उनकी अहलिया थी, सय्यदत निसाए अहल जन्नह, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अतात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। ज़रा अजीज़ तलबा सुनिएगा हदीस, और आप लरस जाएंगे सुनकर, और कंपेयर कीजिएगा अपने साथ, आज की अपनी जो हमारी ज़िंदगी है उसके साथ, और दो जहाँ के जो सरदार हैं इमामुल अंबिया, उनकी बेटी का मामला या उनका घर। आई वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तशकू, शिकायत कर रही थी, अलैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, मातल की फी यदिहा, या मातल का फी यदिहा मिनर रहा, कि जो कि पहुंचा उसके हाथ में चक्की पीस पीस कर। डेली जो खाना बनता था वो चक्की पे आटा निकालती, पीसती, और उसका आटा गूंद कर फिर रोटी चपाती पकाती और वो खाते, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और वो भी, और इसी तरह बच्चे भी। तो चक्की पीस पीस कर जो हाथों में मामला पड़ गया, निशानात वगैरह और दीगर चीज़ें, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद मोहतरम के पास जाकर उन्होंने इसका तज़किरा किया। और रिवायात में भी ये भी जिक्र हुआ है कि ये भेजने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खादम आए थे, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त और मेहनत करने वाले थे, और जो इनकम थी बहुत ही कम थी। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो गुलाम थे वो दूसरों को बांट रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये फरमाया कि जाओ अब्बा जान से कहो अल्लाह के रसूल को कि वो हमें कोई खादम दे दें, कभी कभी हमारी कोई जो है वो कर दिया करे, काम हमारे कर दिया करे, या बटा दिया करे हाथ, आपकी मशक्क़त जो है कम हो जाएगी। ये था मामला, तो वो गई। व बालागाहा अन्नहु जाहु रकीकुन, और उन्हें ये बात पहुंची थी हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आए हैं, अन्नहु जा रकीकुन। तब वो गई, फलम फलम तुसादिफ हो, लेकिन
آپ صلی اللہ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، اور عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات نہ ہو سکی اپنے والد محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے پاس، یا ان کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکی۔ چلیں جی، فذاکرت ذالک لعائشہ تھا، تو انہوں نے پھر عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ اللہ کے رسول کو بتا دیجئے گا جب وہ تشریف لائیں۔ فلما جا، تو پھر جب اللہ کے نبی آئے، اخبرت و عائشہ تو رضی اللہ عنہا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خبر دے دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھیں اور وہ یہ چاہ رہی تھیں۔ کالا فجانا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرماتے ہیں، کالا جنہوں نے بھیجا تھا، یا جو راوی ہے روایت، کہ فجانا، تو اللہ کے رسول خود ہمارے پاس آ گئے، تشریف لے آئے رات کو۔ وقد اخذنا مضاجعنا، اور ہم اس حال میں کہ اپنے بستروں پہ دراز ہو چکے تھے، کیونکہ رات ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جاتے نہیں تھے رات کے بعد، لیکن چونکہ بلا بیٹی آئی تھی، اس لیے ان کی عزت اور توقیر، اور علی رضی اللہ عنہ کے احترام اور عزت اس قدر تھا اپنے بچوں کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ خود تشریف لے آئے۔ یہ بھی نہیں کہ چلو صبح چلا جاؤں گا، نہیں، اسی وقت آ گئے۔ فذهبنا نقوم، تو ہم فوراً یہ دیکھ کر اٹھے کہ ہم آپ کی طرف جائیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، علی مکانکما، اپنی اپنی جگہوں پر دراز رہو، یعنی لیٹے رہو، بیٹھے رہو جہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ فجا فقاد بینی و بینہا، تو آپ تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے درمیان اور ان کے یعنی اپنی بیٹی کے درمیان بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف میں ہوں، ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، اور درمیان میں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھ گئے، حتیٰ وجد، تو یہاں تک کہ میں نے پایا، برد قدم ہی سبحان اللہ علی بطنی، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک جو ہے وہ اپنے پیٹ پر محسوس کی، یعنی اتنا قریب قریب ہو کے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نا ایک دوسرے کے اندر گھس کر بیٹھے، اس طرح۔ تو اولاد تھی، بچے تھے، اس لیے آپ کو شفقت تھی بڑی، سبحان اللہ۔ فقالا جیسا کوئی جاتا ہے نا کبھی والد اپنے بچوں کو ملنے، یا بچے آتے ہیں ان کے پاس، اور پھر وہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھتے ہیں تاکہ اداسی بھی ختم ہو اور ملیں بھی اور باتیں بھی کریں، یہ طریقہ۔ فقالا، تو آپ نے پھر یہ فرمایا، الا ادلکما، آپ کو پتہ تو چل گیا تھا نا کہ کیوں آئے تھے یہ بچی بیٹی کیوں آئی تھی، آپ نے آتے ہی یہ فرمایا، الا، آگاہ رہو، ادلکما، کیا نہ میں تمہیں خبر دوں، دلالت کروں، الا خیرن، اس بھلائی پر، بہتری پر، مما، اس چیز سے، سالتما، جو تم نے دونوں نے مجھ سے مانگا، یعنی غلام، اس کی بنسبت میں کوئی آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں، ایسا نسخہ بتا دوں، سبحان اللہ۔ تو وہ یہ ہے، سن لیجئے، ذا اخذتما، جب تم دونوں لیٹنے جاؤ، مسجیا کو کما، اپنے بستر کی طرف، اپنے بستر کی جانب تم لیٹنے کے لیے جاؤ، فسبحا ثلاثا و ثلاثین، تو تم دونوں کیا کرو کہ 33 مرتبہ، 33 ٹائمز کیا کرو، تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ۔ وحمدہ، اور حمد بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، ثلاثا و ثلاثین، 33 بار۔ وکبرا اربعن، اور تم دونوں اللہ کی تکبیر بیان کرو، وثلاثین، اربع و ثلاثین، 34 بار۔ تو یہ کتنی بار ہو گیا، فهو خیر لکما، یہ 100 دفعہ ہو جائے گا ذکر، یہ تم دونوں کے لیے بہتر ہے، من خادم، خادم سے جو تم چاہ رہے تھے، متفق علیہ۔ لو جی ذرا اندازہ کیجئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والے بچے، جو جن کے ساتھ شاید ہی دنیا میں اس سے بڑھ کر آپ کو کسی سے محبت ہوگی، پیار ہوگا، الفت ہوگی، ان کو کیا دیا، لوگوں کو خادم بانٹ دیے، اور گھر میں یہ وظیفہ اللہ کی ذکر کا، اللہ کے ساتھ وابستگی کا۔ اور واقعی اسے آپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، تو آپ کے کاموں میں آپ دیکھیں گے بڑی آسانی، اور بڑا وقت میں برکت، اور صحت میں عافیت، ہر چیز جو ہے اس کو اپنے وقت پہ ادا، انجام، سر انجام دینا، یہ بہت زیادہ ہوگا۔
ہر نماز کے بعد بھی یہ پڑھنے کا ذکر آتا ہے، اور رات کے وقت بھی۔ لوگ رات کے وقت بہت کم پڑھتے ہیں اس کو۔ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے یہ ذکر۔ چلے جی، یہ ہماری آج کی آخری روایت تھی آج کے سبق کی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق بفضل اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل بھی کرنے کی توفیق دے، اور یہ اذکار بھی یاد کرنے اور پڑھنے کی، اور دوسروں کو منوان تعلیم دینے کی بھی۔ ھذا ما عندی وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ